نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام، ذی القعدہ کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر گیا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ کی آمد ہے اور ذی الحجہ کے مہینہ کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری سنتیں جاری فرمائی ہیں، جن کا تعلق ذی الحجہ کے مہینہ سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث ہوئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء مبعوث ہوئے، اس وجہ سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 2-3 جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے واقعات کئی صورتوں میں ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں تھے، یعنی عیسائی بھی نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ ولیکن کان حنیفا مسلما، تو پھر کیا تھے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھے سادے الہ العالمین کے فرما بردار تھے۔ حنیفا مسلمہ، فرما بردار تھے، سیدھے راستے پر تھے، حق کے راستے پر تھے۔